بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور میں فریاد لے کر آیا ہوں، میری فریاد سنیے اور انصاف کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ضرور، اپنی فریاد سناؤ، تمہارے ساتھ ضرور انصاف کیا جائے گا۔ وہ شخص بولا، میں سفر پر جا رہا تھا تو سفر پر جانے سے پہلے میں نے ایک تھیلی شہر کے قاضی کے پاس امانت رکھوا دی۔ اس تھیلی میں نے پوری 1000 سونے کی اشرفیاں گن کر رکھی تھی۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو قاضی صاحب سے میں نے اپنی تھیلی واپس مانگی تو انہوں نے میری تھیلی مجھے واپس کر دی، لیکن گھر آ کر جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو اس میں چاندی کے روپے تھے، ایک بھی اشرفی نہ تھی، حالانکہ وہ تھیلی بالکل اسی طرح سے بند تھی جس طرح میں نے بند کی تھی، اور اس کے منہ پر بالکل وہی مہر لگی تھی جو میں نے لگائی تھی، وہ مہر توڑی نہ گئی تھی۔ اس کے باوجود مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ شرارت قاضی صاحب کی ہے۔ اس کے بعد میں قاضی صاحب کے پاس گیا، بہت ہاتھ جوڑے کہ میری اشرفیاں مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ہر بار انکار کر رہے ہیں اور میری ایک بات بھی نہیں سن رہے۔ واپس آگے سے مجھے کہتے ہیں، تیری اشرفیوں کی تھیلیوں پر وہی مہر لگی ہے، کیا تیری اشرفیاں جن کھا گیا ہے؟ اور کہتے ہیں تم میرا شکریہ ادا نہیں کرتے کہ تیری بری برائی تھیلی تجھے واپس کر دی اور اس میں ذرا اونچ نیچ نہ ہونے دی۔ بادشاہ نے اس کی مکمل بات سن کر اس سے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہاری پوری کی پوری اشرفیاں تمہیں واپس مل جائیں گی۔ اب تم واپس چلے جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے تم تب آنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بہت غور و فکر کیا کہ کس طرح اس چوری کا حل کیا جائے۔ سوچتے سوچتے آخر اسے ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے توشہ خانہ کے داروغہ کو بلا کر کہا، ایک نیا جوڑا میرے لیے صندوق سے نکال کر لے آؤ اور دیکھنا اس کی پگڑی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو اور توشہ خانے میں اس کے مقابلے کی کوئی دوسری پگڑی نہ ہو۔ جب جوڑا آ گیا تو بادشاہ نے داروغہ کو ذرا دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور اس کے باہر جاتے ہی پگڑی کو درمیان سے کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر احتیاط سے طے کر کے ایک طرف رکھ دی۔ جب وہ داروغہ واپس آیا تو بادشاہ نے کہا، دیکھو آج یہ لباس تم رکھ دو، اسے ہم کل پہنیں گے۔ لباس رکھتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ پگڑی بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے۔ اب وہ غریب بہت گھبرایا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے سوچا کہ ڈرنے، رونے اور گھبرانے سے بہتر ہے کہ کوئی ترکیب سوچی جائے، اور یہ اس نے بہت صحیح بات سوچی تھی۔ آنے والی تکلیف، مصیبت پر رونے کے بجائے انسان کو اس کے لیے کوئی تدبیر نکالنی چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کس طرح اس مصیبت کو حل کیا جائے یا کس طرح اس مصیبت کو کم سے کم کیا جائے۔ جو لوگ محض ہائے ہائے کرتے ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں، کیونکہ آنے والی مصیبت ان کی ہائے ہائے سے نہیں ڈرتی، وہ تو آ کر ہی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ تدبیر کرتے ہیں اور اس مصیبت کا کوئی حل سوچتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس مصیبت سے نکل ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ کو لباس پہنانے والے نے تدبیر سوچی کہ اس پگڑی کو بہت اچھے رفوگر کے پاس لے جانا چاہیے اور وہ ایسا اچھا رفو کر دے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ سوچتے ہی اس نے پگڑی اٹھائی، بغل میں رکھی اور چھپا کر بازار لے آیا۔ وہ اپنے ایک بہت بہترین دوست کو بھی ساتھ لے گیا۔ انہیں ایک رفوگر ملا۔ انہوں نے اس رفوگر سے کہا کہ میاں ایسا کمال کا رفو کر دو کہ جوڑ نظر نہ آئے، کہ پگڑی بالکل صحیح سلامت پہلے جیسی معلوم ہو۔ رفوگر نے کہا، میرے حضور کمال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ رفوگر نے کہا، میرے حضور اس کمال کی قیمت زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اچھی اجرت دیں گے تو ایسا رفو کروں گا کہ ٹٹولنے سے بھی جوڑ کا پتہ معلوم نہ ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اتنا اچھا کام کرے گا، اتنا اچھا رفو کرے گا کہ اس سے پہلے کسی نے ان کے لیے ایسا کام نہ کیا ہوگا۔ ان دونوں نے کہا، تمہارے منہ مانگے دام دیں گے، منہ مانگے پیسے دیں گے، بس تم یہ کام اچھے سے کر دو۔ پھر رفوگر نے ایسا کمال کیا، ایسا رفو کیا کہ دیکھنے سے بالکل معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی جوڑ تھا۔ رفوگر کو بہت سا انعام دے کر یہ داروغہ بہت خوش لوٹا۔ دیکھا، داروغہ اگر تدبیر نہ کرتا تو یہ رفو کیسے ہوتا، کیسے پگڑی صحیح و سالم ہوتی۔ دوسرے دن بادشاہ نے وہی جوڑا اور پگڑی مانگی۔ جب جوڑا آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ پگڑی تو بالکل صحیح سلامت پہلے جیسی ہے، تو بادشاہ نے فوراً داروغہ کو بلا کر پوچھا، مجھے بتاؤ یہ پگڑی کس نے رفو کی ہے
اور بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا، اور دیکھو ڈرو مت، میں نے پگڑی خود کاٹی تھی، مجھے اس رفوگر کا نام بتا دو۔ وہ تو واقعی بہت کمال کا رفوگر ہے، ہم ایسے رفوگر کو بہت انعام و اکرام دیں گے۔ رفوگر کا نام بتا دیا گیا، بادشاہ نے اسے بلوایا۔ جب رفوگر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اور اس سے کہا، دیکھو استاد، تم اتنے اچھے رفوگر ہو، اتنا اچھا رفو کرتے ہو، اگر سچ بولا تو تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر جھوٹ بولا تو تمہیں پتہ ہے کتنی سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ رفوگر نے گڑ گڑا کر کہا، حضور میں سچ سچ بتاؤں گا، میں حضور کے غصے کے قصے سن چکا ہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑے اطمینان سے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ، تم نے اس شہر میں کسی کی تھیلی بھی رفو کی تھی؟ ایسی تھیلی جس میں روپے اور اشرفیاں رکھی جاتی ہیں؟ رفوگر نے جواب دیا، جی حضور، کچھ دن ہی پہلے قاضی صاحب نے مجھے ایک تھیلی رفو کے لیے دی تھی، جب میں نے رفو کی تو خوش ہوئے اور 10 روپے انعام کے بھی مجھے دیے۔ حضور، آپ کے ملازمین بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور قاضی صاحب کی میں کیا بات کروں، وہ تو بہت ہی نیک اور اچھے آدمی ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے وہی تھیلی منگوا کر رفوگر کو دکھائی۔ رفوگر نے بادشاہ کو بتایا، جی جی بادشاہ سلامت، یہ وہی تھیلی ہے۔ رفوگر نے سوچا شاید قاضی صاحب نے بادشاہ سے میری تعریف کی ہے۔ پھر بادشاہ نے قاضی صاحب کو بلایا اور رفوگر سے کہا کہ اب اپنا بیان قاضی صاحب کے سامنے دو۔ بادشاہ نے رفوگر سے کہا، قاضی کے سامنے بتاؤ کہ تم اس تھیلی کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ پھر رفوگر نے سلام عرض کیا اور کہا کہ کچھ ہی دن پہلے قاضی صاحب نے روپوں سے بھری یہ تھیلی میرے پاس لائی تھی، اور فرمایا تھا کہ کسی نوکر کی بدتمیزی سے یہ تھیلی گری اور پھٹ گئی، تم اسے اچھے سے رفو کر دو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تھیلی بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے رفو بھی بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ اور جب میں نے باریک رفو کیا تو قاضی صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے انعام بھی دیا، لیکن میں قاضی صاحب کا اصل شکر گزار اب ہوں کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے میری سفارش کی۔ قاضی صاحب کی یہ عنایت میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر بادشاہ نے قاضی صاحب سے کہا، اب آپ وہ 1000 اشرفیاں واپس کر دیں جو آپ نے امانت میں سے نکالی تھی۔ آپ زیادہ خوش مت ہوں، آپ کے چہرے پر سچی بات نظر آ رہی ہے، جائیے اور ابھی جا کر 1000 اشرفیاں واپس لے کر آئیے۔ قاضی صاحب کے ساتھ ایک سپاہی کو بھی ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر قاضی صاحب گھر گئے اور 1000 اشرفیاں لا کر بادشاہ سلامت کو دیں۔ بادشاہ سلامت نے وہ اشرفیاں اس کے اصل مالک کو دے دیں۔ پھر بادشاہ نے قاضی کے متعلق حکم لکھا، اس بے ایمان کو دریا میں ڈبو دو، یہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب قاضی صاحب کو دریا میں ڈبونے گئے تو وہ بہت تڑپے اور توبہ کرنے لگے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی سرزد نہ ہوگی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، یہ قاضی صاحب تو تیرنا جانتے نہیں تھے، اس لیے کئی ڈبکیاں لے کر دیر سرا پانی پی کر وہ ڈوب ہی گئے۔ اس طرح بادشاہ کی عقل مندی سے ایک شخص کو اس کا انصاف ملا اور قاضی کو لالچ کی سزا دی گئی۔